الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم سورہ غافر آیت نمبر 21۔ معزز سامعین، میری آواز سننے والی قابل احترام خواتین، عزیز بچے اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق و مالک ہے، حکیم ہے، مدبر ہے، اس نے اپنی حکمت سے یہ کائنات بنائی اور اس نے اپنی ہی حکمت کے تحت یہ دنیا جس میں جی رہے ہیں اس کو وجود بخشا، اور اسی کے مد مقابل ایک دائمی اور ہمیشہ ہمیں اس کی زندگی مقرر فرمائی جسے اخروی زندگی کہا جاتا ہے۔ پھر یہ ہماری اور آپ کی دنیاوی زندگی چونکہ ابتلا اور آزمائش اور امتحان کے طور پر ہے، اس لیے اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام و تکلیف، صحت و تندرستی اور دکھ اور سکھ کی ملی ہوئی حالات اس دنیا کے ساتھ متعلق کیے، اور اخروی جو زندگی ہے یہ ایک رزلٹ اور نتیجہ کے طور پر ہے۔ اس لیے اس آخرت کی زندگی میں یا تو آرام ہی آرام ہے جس کو جنت کہا جاتا ہے، یا تکلیف ہی تکلیف ہے جس کو جہنم کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو جو دکھ اور سکھ، آرام اور تکلیف کا ملا جلا سنگم بنایا، اس نے اپنی مہربانی سے اپنے بندوں پر اور بندیوں پر از راہ شفقت و محبت آرام اور تکلیف دونوں کے حالات رکھے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ کچھ ایسے اسباب مہیا فرمائے جس سے انسان کی تکلیف کم ہو یا دور ہو، اسے راحت و چین نصیب ہو، اور اس کے لیے دو ذریعہ مقرر فرمایا، ایک معنوی اور روحانی جسے ہم دعا کہتے ہیں، اور دوسرا مادی اور جسمانی جسے ہم دوا کہتے ہیں۔ کہ اگر ہمیں یہاں کچھ تکلیف ہوتی ہے، کوئی بجھان کھڑی ہوتی ہے، کوئی دقت و دشواری پیش آتی ہے، تو اس دقت و دشواری، اس تکلیف سے ہم کیسے نجات پائیں، وہ کیسے دور ہو، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوا اور دعا کا دو سسٹم مقرر فرمایا۔ پھر میرے محترم بھائیوں، میری آواز سننے والی ماں بہنوں، یہ دعا اور جو دوا ہے، دوا ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ شفا پا بھی سکتے ہیں اور شفا نہیں بھی ہو سکتی، لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ شرع کے دائرے میں ہوئی تو اس کا فائدہ ملنا
اور اس سے نجات حاصل ہونا یقینی ہے۔ چنانچہ آپ ذرا غور فرمائیں کہ دوا کے بارے میں بھی شرعی حکم ہے، شریعت کے اندر دوا کرانا بھی ایک شرعی حکم ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما جعل اللہ دعان الا جعل له دواء، کہ اے اللہ کے بندوں اور بندیوں سنو، اس دھرتی پر، اس زمین کے اندر جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری پیدا فرمائی ہے، ہر بیماری کی دوا بھی اس نے ساتھ ہی ساتھ مہیا فرمائی۔ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَعُوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پس اے اللہ کے بندو، اے اللہ کی بندیوں، جب کبھی تم بیماری سے گزرو، جب کبھی تمہیں تکلیف ہو، تو پھر اس کے لیے دوا کا طریقہ اختیار کرو، دوا کو استعمال کرو۔ جہاں تک دعا کی بات ہے، ابھی جس آیت کریمہ کا ٹکڑا آپ کے سامنے سورہ غافر سے پیش کیا گیا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کا حکم دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ قبولیت کا بھی وعدہ فرماتا ہے۔ فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سوچیں کہ دعا کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، دعا کس قدر اللہ تبارک تعالیٰ کو محبوب ہے کہ اس کا حکم دے رہا ہے، پھر اس کی قبولیت کا وعدہ کر رہا ہے۔ پتہ چلا یہ کہ ہمیں دعا کو خصوصی ترجیح دینی چاہیے، دوا پر دعا کو فوقیت دینی چاہیے، یعنی زیادہ سے زیادہ اپنی مراد حاصل کرنے کے لیے، مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں دعا زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی تو غور کرنے کا مقام ہے کہ اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر کے اعتبار سے دوا پر ترجیح تو دیا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس دعا کو عبادت کا درجہ دیا۔ قرآن کے اندر بھی یہ چیز واضح فرمائی گئی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بوضاحت فرمایا، الدعاء هو العبادہ، کہ اے میری امت کے لوگوں، اللہ کے بندوں اور بندیوں سنو، یہ جو تم دعائیں مانگتے ہو، دعا کرتے ہو، یہ اللہ کی نظر میں، دین کے نظر میں عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی جیسے دوسری عبادتوں کے کرنے پر تمہیں اجر و ثواب ملتا ہے، اسی طریقے سے اس دعا کے مانگنے اور دعا کے کرنے پر بھی رب کریم تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو دعا ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے اور بندی سے ضرور قبول فرماتا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، میری آواز سننے والی ماں بہنوں، جس طریقے سے ہر عبادت کا خصوصی طریقہ ہے، کچھ آداب ہیں، کچھ اصول اور ضابطے ہیں، اسی طریقے سے اس دعا سے متعلق بھی شریعت نے کچھ قاعدہ اور قانون رکھا ہے۔ بعض قواعد اور بعض ضابطے ایسے ہیں جو کنڈیشن اور شرط کے طور پر ہیں کہ اگر وہ شرط آپ نے اس دعا کے طریقے میں اپنائی تو وہ دعا قبولیت کا درجہ حاصل کرے گی، ورنہ دعا آپ کی رد بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس موقع پر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جو مستدرک حاکم اور سنن ترمذی کے اندر ہے، اور الحمدللہ اتھینٹک اور صحیح ہے، جیسا کہ امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہہ کر کے واضح کیا ہے۔ اور اسی مفہوم کی ملتی جلتی دوسری حدیث جو مسند احمد میں ہے، جس کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور ان روایتوں کا مفہوم یہ ہے، بلکہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کے الفاظ تھوڑا سا آپ سنیں اور اندازہ لگائیں کہ اس دعا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسی بشارت اور کیسی خوشخبری دیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ ما علی الارض مسلم یدعو بدعوت الا آتاہ اللہ ایاہ، کہ اس زمین پر جتنے بسنے والے مسلمان ہیں، مرد ہوں یا عورت، کوئی بھی مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ جس چیز کی دعا مانگتا ہے اللہ وہ چیز اس کو عطا فرماتا ہے۔ او یصرف عنہ مثلها السوء، یا اسی کے مثل جو چیز اس نے مانگی ہے اسی جیسی کوئی مصیبت اللہ اس دعا کے عوض دور فرما دیتا ہے۔ او یدخرها لہ فی الآخرہ، یا اگر اللہ کی حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ اپنے مومن بندے اور بندی کو اس مانگی ہوئی مراد کو دنیا میں دینے سے زیادہ اس کے لیے مفید آخرت میں دینا وہ جانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور اپنے حکمت کے تحت اس کی اس دعا کو آخرت کے لیے ریزرو کر دیتا ہے، اس کو ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ جس چیز کی اس نے دعا مانگی ہے اسی کے مقابل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت میں اجر و ثواب دے گا۔ تو اس روایت سے ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی مسلمان مرد ہو یا عورت جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رائگاں نہیں جانے دیتا ہے بلکہ اس کو دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ اور ہے کہ قبولیت کے انداز مختلف ہوتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہو بہو وہی چیز اس کو دنیا میں عطا کر دیتا ہے، کبھی اپنی حکمت کے تحت اس چیز کو عطا کرنے کے بجائے اسی کے مقابل اس کے اوپر آنے والی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اور کبھی رب کریم بندے کی خیر خواہی کے طور پر اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس دعا کے عوض اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، میری موجود ماں بہنوں، اس دعا کے تعلق سے یہ تو اور کئی ایک آداب ہیں، اصول و ضابطے ہیں، لیکن کنڈیشن اور قبولیت کے شرط کے طور پر جو چیزیں ہیں احادیث کی روشنی میں ان کو آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں تاکہ ان کا خصوصی طور پر ہم خیال رکھیں، تاکہ ہماری یہ دعائیں رب کریم کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کریں اور ہم نامراد نہ ہوں۔ احادیث کا مطالعہ کرنے سے دعا کی قبولیت کے لیے ایک شرط تو یہ بتائی گئی ہے کہ لیس فیہ عصم ولا قطیعۃ رحم، کہ آدمی جب دعا کرے تو اس دعا کے اندر گناہ اور معصیت اور نافرمانی کی چیزوں کو نہ مانگے، گناہ کے سلسلے میں دعا نہ کرے۔ اگر کوئی گناہ کے تعلق سے کوئی چیز مانگتا ہے، اللہ سے اس کے سلسلے میں دعا کرتا ہے، تو رب کریم اس گناہ کے قسم کی چیز کو اس کے حق میں قبول نہیں فرمائے گا۔ او قطیعۃ رحم، اور نہ ہی دعا کے اندر رشتہ داری کے تعلق کو توڑنے کے قسم کی کوئی چیز ہو، جیسے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی، رشتہ داروں کے ساتھ حق تلفی کے قسم کی اگر کوئی چیز وہ اللہ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ ایسی دعا بھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی روایت ہے اور دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو غذا اور خوراک استعمال کرتا ہے وہ حلال ہو، کپڑا جو پہنتا ہے وہ حلال کمائی کا ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ حدیث کے اندر ایک چیز یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جب آدمی دعا کرے تو اپنی زبان پر یہ سنٹنس، یہ جملہ، یہ کلام نہ لائے کہ انی دعوت
ولم یستجب لی، کہ میں نے دعا کیا لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ یہ انداز کلام اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ اللہ سے یہ نا امیدی کا اظہار ہے۔ اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ولا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ تو بہرحال حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ اگر آدمی دعا کرنے میں جلدی کرتا ہے، اور جلدی کرنے کا مطلب جب پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دعا کرتا رہے اور پھر کہے کہ ارے میں نے تو دعا کی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر وہ اس طرح کا کلام کرتا ہے دعا کے سلسلے میں تو اللہ ایسے دعا مانگنے والے کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو دعا میں تاکیدی طور پر ہمیں خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جن چیزوں کے اپنانے کا حکم دیا گیا ہے ان کو اپنائیں، ہمیشہ حلال کھانے پینے کی، حلال پہننے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے دعا کے دوران دعا کے ساتھ ہمیں گناہ اور معصیت اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کے قسم کی چیز اللہ سے نہیں مانگنی چاہیے، اور اسی طرح سے دعا کرتے ہوئے ہمیں جلد بازی میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے دعا کی لیکن اللہ ہماری دعا قبول نہیں فرماتا ہے۔ اگر انشاءاللہ العزیز ان چیزوں سے بچ کر دور رہ کر ہم اللہ سے دست سوال اللہ کے سامنے پھیلائیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، تو رب کریم انشاءاللہ العزیز اپنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہماری اور آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں دعا کی عظمت و اہمیت، دعا کا دین کے اندر جو مقام مرتبہ ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرعی طور پر ہمیں دعا کے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعاؤں میں تاثیر پیدا فرمائے، ہماری دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جو اس کے محبوب بندے ہیں، کہ جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی کے مطابق ہر عمل و عبادت انجام دیتے ہیں۔ آمین۔ آخر میں ایک شعر میں آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ دعا کے تعلق سے مجھے یاد آ گیا، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔